براہ راست آپ کو لیے چلیں کہ اس وقت گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ آج بھی وہ پاکستان کے آئین کے تحفظ کے لیے، کانسٹیٹیوشنل کورٹس کے لیے مختلف بار کونسلز جا رہے ہیں۔ وہ آج کوئٹہ بھی جا رہے ہیں، اس کے بعد ان کا وزٹ باقی صوبوں میں بھی ہے، ملتان میں بھی آ رہے ہیں، پشاور بھی جا رہے ہیں، مختلف ہائی کورٹ بارز میں جا رہے ہیں، اپنا مقدمہ عوام کے سامنے، وکلاء برادری کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اور جس طریقے سے وکلاء برادری نے ان کو سپورٹ کیا یا ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور ہمارا جو چارٹر آف ڈیموکریسی میں ایک معاہدہ ہوا تھا کانسٹیٹیوشنل کورٹس کے حوالے سے، اس کے اوپر ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم آئینی ترامیم میں جو ہیں وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس کو جو ہے اس کو جو ہے وہ پاس کرے، تاکہ ہمارا جو ایک اور مائل سٹون ہے چارٹر آف ڈیموکریسی کا وہ بھی پورا ہو۔ اس وقت جو ملک کی صورتحال ہے وہ بھی ہم سب دوستوں کے سامنے ہے۔ جب ہمیں 2008 میں پاکستان ملا تھا، پاکستان پیپلز پارٹی کو جب بھی پاکستان ملتا ہے وہ ایک ایسا پاکستان ملتا ہے جو سب کے سامنے ہے، لیکن جو 2008 میں پاکستان ملا تھا وہ ایک بارودوں سے بھرا پاکستان ملا تھا، ایک خودکش دھماکوں کا پاکستان ملا تھا، ایک ٹارگٹ کلنگ کا پاکستان ملا تھا، ایک اغوا برائے تاوان کا پاکستان ملا تھا، ایک ایسا پاکستان ملا تھا جس میں ہمیں کہا تھا کہ مرگلہ کی پہاڑی پہ ملیٹنٹس کھڑے ہیں اور کسی بھی وقت وہ اسلام آباد پہ بھی چڑھ دوڑیں گے۔ سوات پہ پاکستان کا جھنڈا نہیں لہرایا جا رہا تھا۔ ہم نے امن کا سفر شروع کیا، تمام دوستوں کے ساتھ مل کر قربانیاں دیں، اور ہم نے بہت حد تک امن لے کے آ گئے تھے۔ اس قربانیوں میں اگر ہم سیاسی جماعتیں کہیں، سول سوسائٹی کہیں، میڈیا کے دوستوں کا کہیں، ہم پاک فوج کا کہیں، ہم اپنی پولیس کی ذکر نہ کریں، یہاں تک کہ خیبر پختونخوا کے امن کے لیے ہمارے اے پی ایس کے بچوں نے بھی قربانی دی۔ اور ہم نے آج جو لوگ روڈوں پہ نکلے ہوئے ہیں، ہم نے ان کو 2013 میں ایک پرامن پاکستان دیا تھا، ایک پرامن خیبر پختونخوا دیا تھا۔ آج شاید آپ لوگوں کو تو احساس نہ ہو، آج میڈیا کی اکثریتی بلیک آؤٹ ہو، لیکن آج دنیا میں جو خبروں کی ذریعے ہیں وہ چینج بھی ہو چکے ہیں۔ اس وقت خیبر پختونخوا دوبارہ جو ہے بدامنی کی نظر ہوگی۔ آج ہم ان سے جب سوال کرتے ہیں کہ 2013 میں ہم نے آپ کو پرامن خیبر پختونخوا دیا تھا اور آج آپ نے بدامن کر دیا، باقی الزامات تو آپ لگا لیتے ہیں کہ فلاں نے کیا فلاں نے کیا، یہ کس نے کیا بھائی؟ یہ تو آپ کی حکومت ہے۔ اس وقت آپ ہمارے پڑوس میں ہیں، ڈی خان سے لے کے کوہاٹ تک تو اکثریتی علاقہ نو گو ایریا بن چکا ہے، حکومت کی رٹ وہاں پر موجود نہیں ہے۔ پہلے شام کے بعد ہوتی، اب تو عصر کے بعد بھی وہاں پر حکومت کی رٹ نہیں ہوتی، گاڑیاں ہائی ویز پہ روک دی جاتی ہیں، اور آپ نے اکثر سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا، فیس بک پہ لوگ لائیو چلا رہے ہیں کہ جی دیکھیں جو ہے یہاں پہ ناکہ لگا دیا گیا ہے، اور وہاں پر سرکاری ملازمین کو دیکھا جاتا ہے کہ دیکھیں کون سے پاس سرکاری ملازم کارڈ ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کو اغوا کر کے لے جاتے ہیں۔ آپ نے سوات میں دیکھا کہ ایک افسوسناک واقعہ ہوا، ہمارے 11 سفیر جا رہے تھے، اور جس طریقے سے صوبائی حکومت کی غفلت کی وجہ سے، پراپر سیکیورٹی نہ ہونے کی وجہ سے، جیمرز نہ ہونے کی وجہ سے، اگر بڑا واقعہ ہو جاتا تو دنیا میں ہم کیا منہ دکھاتے؟ اس کے باوجود بھی ہمارے پاکستان اور ہمارے پولیس کے نوجوانوں نے دوبارہ ایک دفعہ شہادت دی اور تمام اس قافلے کو بچایا۔ لیکن یہاں پر جو صوبائی حکومت کی غفلت تھی، پراپر سیکیورٹی نہ دینے کے وجہ آج اپنے بہانے ڈھونڈنے کے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا۔ آپ اتنے نالائق اور نااہل ہیں کہ آپ کے صوبے میں 11 سفراء گھوم رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے صوبے میں کیا ہو رہا ہے۔ آپ اگر دھرنے، آپ اگر جلسے جلوس اور ناچ گانے سے فارغ ہوں گے تو آپ کو اپنے صوبے کے متعلق پتہ چلے گا۔ ہمارے سی ایم صاحب کی تحصیل کی تو یہ پوزیشن ہے، جو ہمارے وہاں پر جو چیف ایگزیکٹو آف دی پروونس ہیں، اگر آپ دیکھیں، اگر کوئی کرنل اغوا ہوتا ہے، اگر نادرا کا آفیسر اغوا ہوتا ہے، اگر ریونیو کا آفیسر اغوا ہوتا ہے تو ان کے گاؤں سے ہوتا ہے۔ اگر جج پہ حملہ ہوتا ہے، 2 ججوں پہ اگر حملے ہوئے پیچھے تو ان کی زمینوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر جج اغوا ہوتا ہے تو ان کی زمینوں کے ساتھ سے ہوتا ہے۔ اگر کوئی بھی ایسی کارروائی ہوتی ہے، مجھے آج تک بتائیں
آپ نے کہیں اخبار میں میرے ٹی وی کے دوست میڈیا کے دوست کھڑے ہیں، کبھی آپ نے ٹی وی میں دیکھا ہے، آپ کو رپورٹنگ ہوئی ہے کہ خیبر پختونخوا میں امن کے لیے کوئی کابینہ کا اجلاس بلایا گیا ہو؟ خیبر پختونخوا میں امن کے لیے صوبائی اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا ہو؟ ہاں، صوبائی اسمبلی کا اجلاس تو ضرور بلایا گیا ہے، لیکن وہ اپنی ریاست کو، اپنی فوج کو گالیاں دینے کے لیے، ان کے خلاف قراردادیں پاس کرنے کے لیے اپنا نہیں بتاتے کہ ہمارا کیا روڈ میپ ہے، ہم امن کس طریقے سے لائیں گے، ہم صوبے میں ترقی کیسے کریں گے، ہم صوبے کو اندھیروں سے روشنی کی طرف کیسے لے کے جائیں گے۔ آج یہ لوگ وفاق کو کہتے ہیں، اس وقت وفاق نے ہی آصف علی زرداری صاحب کی بدولت ہی جو A1% آف NFC ایوارڈ ملا تھا ہمارے سیکیورٹی فورسز کو، اس وقت تک 600 ارب روپے خیبر پختونخوا کو سیکیورٹی کے مد میں ملے ہیں۔ آج ہمارے پولیس کی تنخواہیں سب سے کم ہیں، آج ہمارے پاس کوئی لیبارٹری نہیں ہے، آج ہمارے پاس کوئی گیجٹس نہیں ہے، آج ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے، آج ہمارے پاس گاڑیاں نہیں ہیں، آج ہمارے پاس APC نہیں ہے، تو پیسے کدھر گئے؟ پھر کہتے ہیں کہ یہ ہم پہ کرپشن کے الزام لگاتے ہیں، تو اگر آپ نے کرپشن نہیں کیا تو پیسے کدھر گئے ہیں؟ گراؤنڈ میں تو نظر نہیں آ رہے ہیں۔ آپ کو ہم نے جب پریزیڈنٹ زرداری صاحب تھے NFC ایوارڈ امپلیمنٹ ہوا، 100% امپلیمنٹ میں آپ کو پیسے ملے، آپ کو بھرے ہوئے خزانے ملے، آج خالی ہو گئے ہیں۔ آج ایک نعرے پہ خیبر پختونخوا کی حکومت چل رہی ہے اور وہ ہے کرپشن کرپشن کرپشن۔ جب ان کی حکومت، پچھلی حکومت تھی پہلی جب آئی تھی اور ہم نے میٹرو کے خلاف، پاکستان پیپلز پارٹی نے، پارٹی کے جنرل سیکرٹری تھا، ہم نے نیب میں ان کے خلاف درخواست جمع کرائی تھی، انہوں نے جا کے عدالتوں میں سٹے لے لیا۔ آج میٹرو کے متعلق کیا رپورٹ آئی ہے؟ کرپشن۔ آج آپ نے سنا ہوگا ایک زمانے میں جہاں پر عمران خان سے لے کے ان کے ورثہ کہہ رہے تھے کہ آپ درخت لگا رہے ہیں اور بلین ٹریز، آج وہ بلین ٹریز کدھر چل گئے ہیں؟ آج یہی حکومت نے اس کو ٹمبر مافیا کے ہاتھوں بیچ دیا ہے۔ گندم کی بات آتی ہے تو یہ اس میں ہے، اگر اسپتالوں کی بات آتی ہے اس کے کرپشن میں یہ ملوث ہوتے ہیں۔ آج کل رات اللہ کے شکر سے جو ہے وہاں پر امن ہوا، پاڑا چنار میں 5 دن سے خون کی ہولی کھیلی جا رہی تھی، ہماری صوبائی حکومت خاموش بیٹھی تھی، یہ پتہ نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے، بلکہ الٹے ایک، اب میں اس کو کیا نام دوں، وزیر صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہاں پر ایرانی ساخت کے جو ہے وہ لانچر چل رہے ہیں۔ بھئی اللہ تمہیں عقل دے، ایرانی ساخت کے لانچر کون سے بارڈر سے ہیں، کدھر سے آئے ہیں؟ پہلے کچھ پڑھ لکھ لو 2 صفحے، اگر کہیں غلطی سے تم بن بھی گئے ہو MP یا منسٹر تو کچھ پڑھ تو لو کہ کیا تم کہہ رہے ہو، کہ کیسے بات آپ کر رہے ہو۔ امن کا خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ خوشی ہوئی ملتان کے عوام نے پیپلز پارٹی کے ساتھ وفا کی، پیپلز پارٹی نے 2008 سے 2013 تک بہترین اتحادی حکومت چلائی۔ مزید انہوں نے کہا کہ چیئرمین پیپلز پارٹی آئین کے تحفظ کی جد و جہد کر رہے ہیں، ہماری حکومت نے 2013 میں پرامن خیبر پختونخوا دیا۔